ہلکے سے رونے کی آواز آتی، حضور دکھی ہو جاتے، پریشان ہو جاتے، فرماتے جنہوں نے حسن حسین کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی، یعنی ان کی اذیت کو حضور اپنی اذیت قرار دیتے، ان کے بغض کو اپنا بغض قرار دیتے، ان کی محبت کو اپنی محبت قرار دیتے، بلکہ ان کی محبت کو حضور کہتے کہ اللہ کی محبت ہے، ان کے ساتھ بغض اللہ کا غضبناک ہونے کا باعث بنتا ہے۔ یہ ساری چیزیں آقا علیہ السلام نے امت کو ایک ایک کر کے پہلے بتا دی تھی کہ تاکہ کوئی مغالطہ نہ کرے کہ جس حسین کو یہ شہید کرنے لگے ہیں وہ کون ہے۔ آقا علیہ السلام نماز میں ہوتے، قیام میں ہوتے تو حضور اٹھا کے ساتھ نماز پڑھتے، کھڑے ہوتے تو آقا علیہ السلام اٹھا دیتے حسین پاک اور اٹھا کے نماز پڑھتے، پھر بیٹھتے تو زمین پر رکھتے۔ یہ نماز میں ایسی اجازت اور کسی کے لیے نہیں ہے کہ آپ فرض نماز پڑھ رہے ہوں اور کوئی بچہ اٹھا کے نماز پڑھے، یہ اجازت کسی کے لیے نہیں تھی۔ یہ صرف حسن و حسین کو یہ مقام تھا، اور رسول کی نماز ہے، میری رات کی نماز نہیں کہ آقا علیہ السلام سے اٹھائے رکھتے انہیں اور پھر نیچے بٹھا دیا۔ جب رکوع کرتے تو کبھی یہ حسین سجدوں کے اوپر چڑھ جاتے، سر سجدے میں ہوتا تو آقا علیہ السلام کے پشت انور پر چڑھ جاتے نماز کی حالت میں۔ اور کئی یہ شمار حدیث ہے کہ 72 بار کی آقا علیہ السلام نے تسبیح پڑھی ہے سبحان ربی اللہ، وہ اتنی دیر کی بیٹھے رہتے۔ ایک روایت میں تو اتنا ہے، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک راوی ہیں، آپ کہتے ہیں کہ یہ کیفیت تھی کہ اتنی دیر سجدہ حضور نے کیا، ہم سجدے میں تھے کہ ہمیں گمان گزرا کہ معذلہ کہیں حضور کا سارے پاک تو نہیں ہو گیا، اندازہ کریں اتنا لمبا سجدہ تھا۔ تو کہتے ہیں کئی صحابہ نے آستہ سے سر اٹھایا کہ دیکھیں تو کہ حضور سارے نہیں اٹھا رہے، کیوں نہیں اٹھا رہے؟ دیکھا تو حضور سجدے میں ہیں، اوپر حسین علیہ السلام سوار ہے، یعنی یہ بھی نہیں کیا کہ اٹھا کے بچہ اوپر بیٹھ گیا ہے۔ اور اس کا وہی جاتا ہے کہ ماں باپ نماز میں ہو تو بچہ چھوٹا آدمی پر بیٹھ جائے تو ماں یا باپ آرام سے اتار دیتے، اتارا بھی نہیں کہ اتار دے، میں نماز پڑھنی ہے، دوسرا سجدہ کرنا، صحابہ پیچھے جماعت ہو رہی ہے، اکیلے تو نہیں پڑھ رہے کہ چلو اکیلا پڑھ رہا ہوں تو جتنی دیر بیٹھا رہے، بچہ گر نہ جائے۔ یہ اب دیکھیں کہ پیچھے جماعت کھڑی ہے، صحابہ کھڑے ہیں صفوں میں، آگے رسول پاک خود جماعت کروا رہے ہیں حضور کو سمجھے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسا نہیں ہے کہ لاڈ پیار میں دین کو پیچھے کر دے، یہ آقا علیہ السلام میں اور آپ نہیں ہے، رسول پاک ہے، اور رسول پاک کا کوئی عمل اللہ کے حکم کے بغیر ہو نہیں سکتا، نبی کا عمل ہوتا ہے۔ رسول کا، میرا اور آپ کا عمل اپنی ذاتی وجوہات کی بنیاد پر بدل سکتا ہے، پر رسول کا عمل نہیں بدلتا۔ آقا علیہ السلام کا عمل مبارک ہے کہ صحابہ صحوں میں پیچھے نماز سجدے کی حالت میں سر سجدے میں رکھ کے نماز پڑھ رہے ہیں، حضور بھی نماز پڑھا رہے ہیں۔ اکیلے گھر کا مسئلہ نہیں ہے کہ گھر میں تھے حضور اس طرح حسین پاک سجدے کے سر کے اوپر چڑھ گئے یا آپ کے جسم پاک پر چڑھ گئے تو گھر میں تھے تو حضور نے اتنی دیر انتظار کیا، نہیں، ایسا مسئلہ نہیں تھا۔ امامت ہو رہی ہے، آقا علیہ السلام امامت میں ہیں، صحابہ پیچھے مقتدی بنے کھڑے ہیں۔ اب اس خبر دین کو سمجھے کہ آقا علیہ السلام امت کو حسین کا مقام کیا دکھانا چاہتے ہیں۔ تو صحابہ کہتے ہیں ہم نے، کئیوں نے ہم نے سر اٹھا کے دیکھا کہ اتنی دیر ہو گئی ہے کہ آپ معذرت آقا علیہ السلام کچھ وہ تو نہیں کیا کہ حضور ساری نہیں اٹھا رہے، ایسا کبھی پہلے ہوا ہی نہیں۔ لیکن اگر پہلے روٹین میں ایسا ہوتا کہ حضور اتنے لمبے سجدے جماعت میں کرتے تو صحابہ کو دیکھنے کی ضرورت محسوس نہیں تھی، تو جماعت روٹین کے ساتھ ہوتی ہر روز۔ تو یہ معاملہ جدا تھا، پتہ ہی نہیں تھا صحابہ کو ہوا کیا ہے۔ تو کہتے جب ہم نے تھوڑا سا سر اٹھا کے دیکھا تو دیکھا کہ حضور سجدے میں ہیں، اوپر شہزادہ حسین سجدے میں حضور کی پشت مبارک پر سوار ہے۔ پھر کہتے جب نماز ختم ہو گئی تو ہم نے حضور کو پوچھا، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی لمبی نماز آپ نے پڑھی ہے، یعنی اگر بچہ بیٹھ بھی گیا تھا، ادب کے ساتھ عرض کیا نا، اگر بیٹھ بھی گیا تھا تو مانا یہ تھا کہ آپ تھوڑا سا
اتار کے آرام سے پیاس سے گھر اٹھا لیتے، نماز مکمل کر دیں۔ جب حضور نے فرمایا کہ نہیں، یہ اللہ نے کیا کیا، اور ایک بات میں فرمایا کہ مجھے ڈر تھا کہ یہ کہیں میں سار اٹھاؤں تو یہ گر نہ جائے، یعنی کہ صحابہ کو 72 سجدہ اپنا 72 دفعہ تسبیح پڑھتے ہوئے سارے صحابہ کو وہی سجدے میں رکھا رسول پاک۔ فرمایا تم بھی یہی ٹھہرو، اتنی دیر میں نہیں اتروں گا اپنا سر اٹھاؤں گا جتنی دیر حسین اپنی مرضی سے اتر نہیں جاتا۔ اور ایک روایت میں یہ فرمایا میرا مقصد تھا کہ جی بھر کے بیٹھ کے جب حسین اترے تو سر اٹھے، یعنی ہر طرف میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام حسین پاک کی اس عصمت کو صحابہ میں جاگر کرا۔ یہ گھروں میں اگر حضور بٹھا لیتے اپنے اوپر تو کسی کو پتہ ہی نہ چلتا، یہ اپنے گھر میں ہوتے تو حضور کندھے پہ اٹھائیں، آپ بھی بچوں کو اٹھاتے ہیں، گھروں اٹھا لیتے ہیں، کوئی پیار کرتا ہے تو گھروں میں تو پتہ نہیں چلتا، تو حضور گلیوں میں نکل جاتے، مدینے کی گلیوں میں حضور نکل جاتے، اور صحابہ دیکھتے، کئی صحابہ نے حضور کے اعظم نے کہا، سیدنا ابوبکر صدیق نے کہا، دیگر صحابہ نے دیکھتے تو حضور کو دیکھتے کہ حضور نے کندھوں پر شہزادے اٹھائے ہوئے، ایک پر حسن ایک پر حسین، تو مدینے کی گلی میں چل رہے ہیں، دکھا رہے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام، دیکھ لو میرے حسن کو اور دیکھ لو میرے حسین کو، مغالطہ نہ رہے، یہی حسین ہے آج میری پشت پر بیٹھا ہے، آج میرے کندھے کی سواری کر رہی، یہی جب وقت آئے گا کربلا میں تو یہی حسین پھر اس نے نیزے کی سواری کر کے شام تک سفر کرنا، دکھا رہے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام حسین پاک اس مقام مرتبہ۔ پھر بھی اندازہ کیا ہے، پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک دفعہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث پاک راوی ہیں، آپ کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں آپ کے گھر گیا، گھر داخل ہوا، حضور کے در دولت پر، تو آپ پشت کے بل لیٹے ہوئے تھے، یہ سیدھے لیٹے تھے، جس طرح سیدھا لیٹنا، یہ کور نیچے سیدھا لیٹے ہوئے تھے، آپ کی دفت جگر دو صاحبزادوں میں سے ایک آپ کے جو دو صاحبزادے تھے، ایک آپ کی پنڈلی مبارک پر تھا، اور حدیث پاک میں ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام وہ پنڈلی پر آئے تو حضور فرما رہے تھے اے حضور کی آنکھوں کے تارے آ جا، حضور نے ارشاد فرمایا آ جا اور آ جا، وہ حضور کے قدموں پر آئے، پھر مصطفیٰ کی پنڈلی پر آئے۔ اب یہ دیکھیں مصطفیٰ کے قدم جو ہیں وہ عرش پر رکھتے ہیں، روئے زمین پر ہے کسی کی جو ایک حدیث آپ کو نہیں ملے، کسی صحابی کے بچہ بھی ہو، کسی کا کوئی بھی کہ مصطفیٰ کے قدم کے اوپر قدم رکھتے ہیں، یہ کسی کو جرت نہ پیار کی وجہ سے ہوئی نہ جرت کسی وجہ سے ہوئی۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اجازت دی تو قدم رکھا حضور کے قدموں کے اوپر، قرآن کے اوپر قدم رکھنا ہے۔ پھر حضور نے نہیں فرمایا کہ قدم رکھ دیا تو بیٹے اتر کے پیچھے آ جاؤ، آپ رسول پاک ہیں، آپ اور میں نہیں، حضور آپ فرماتے ہیں حسین پاک کو کہتے اور چڑھا، اتارنے کی بجائے مصطفیٰ فرمایا اور چڑھا، حسین پاک اور چڑھتے ہیں، پھر دونوں انگلیاں پکڑنی حضور نے اس طرح لاٹ سے بچوں کی پکڑ دیتے ہیں، اور چڑھا حتیٰ کہ حضور کے سینے پر حسین کے قدم رکھے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے حدیث پاک میں حتیٰ قرب من صدرہ ففتح فاہ فقبلہ، وہ حضور کے سینے پر آ گئے، صدر پر، سینہ پاک میں حسین کی قدم، اور یہ وہ سینہ ہے جس میں اللہ کا قرآن اترتا ہے، سینہ محمد مصطفیٰ، اس سینے پر حسین پاک کے قدم، پھر آقا فقبلہ، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر حسین کو چوم لیا، حسین پاک کو چوم لیا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے، کہ سینے پر چڑھے ہوئے ہیں حسین پاک، ہے کسی کی جرم؟ کوئی ایک حدیث دکھا دے، ضعیف دکھا دے کہ حضور کے سینے پر کسی اور کے بھی قدم لگے اسوائے حسین، یہ مقام سمجھنا آئے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا مرتبہ کیا ہے، پوری انسانیت کو ایک لاکھ 24,000 صحابہ کرام کے بچے نہیں تھے، بچیاں بھی تھیں، بچے بھی تھے، آپ کی اپنی نسل میں اور کتنے بچے تھے،
لیکن کسی کو یہ مقام نہیں ملا سوائے حسین پاک کی۔ حسین وہ تھے کہ جن کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے سینے پر اجازت بھی دے رہے ہیں اور چوم بھی رہے ہیں، اور اجازت بھی کہتے آ جا رہے ہیں، اور کسی کو اجازت نہیں۔ یہ حسین پاک ہے۔ اور فرمایا بکبر رہو، پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے چوم لیا انہیں، منہ کھول کر منہ کو چوما، اور پھر ثم قال، اس کے بعد حضور نے ہاتھ اٹھایا، ہم ثم قال اللهم انی احبہ واحبہ فاحب من یحبہ ثم بقا۔ اس کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا منہ کھول کر، اے اللہ میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ اللہ سے حضور عرض کرے یا اللہ میں اس حسین سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت کرتا، تو بھی اس سے محبت فرما، اور اس سے بھی محبت فرما جو اس حسین سے محبت کرے۔ یہ جملہ دیکھیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا۔ حضور فرما رہے ہیں یا اللہ میں اس حسین سے محبت کرتا ہوں، اے اللہ تو بھی اس سے محبت کر، اور جو میرے حسین سے محبت کرے، جو امتی میرے حسین کا نام لے کر محبت کرے، مدد کرے، میرے حسین سے پیار کرے، فرمایا اللہ تو اس سے بھی محبت کر کہ میرے حسین کا محب ہے۔ تو یہ آپ کو اللہ کی محبت ملے گی جو حسین سے محبت کرے گا۔ کہتے ہیں کیا ملے گا؟ حضور نے بتا دیا، اسے خدا کی محبت ملے گی، اللہ سے پیار کرے گا جو حسین سے محبت کرے۔ یہ وجہ تھی کہ صحابہ حسین سے محبت کرتے تھے، صحابہ رسول حسین پاک سے محبت کرتے تھے، انہوں نے رسول پاک سے سنا تھا کہ اللہ سے محبت کر جس سے جو حسین سے محبت کرے۔ اور پھر یہ کہنا تھا ثم بکا، بس یہ کہتے ہیں مصطفیٰ رو پڑے، ثم بکا، حضور رو پڑے یہ بات کرتے ہوئے۔ یہ میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں، یہ واقعہ ایسا نہیں ہے کہ چاند جیسے وقت واقعہ ہو گیا نا۔ اب دیکھیں حضور کی کیفیت کیا ہے۔ حسین آتے ہیں، آپ کے قدم پر قدم رکھتے ہیں، آپ کی پنڈلیوں پر، آپ کی ٹانگوں پر اپنے قدم پاک رکھتے ہیں، اور مصطفیٰ فرماتے ہیں چڑھ یا شہزادے چڑھ یا۔ حضور کی نگاہ اس وقت کیا دیکھ رہی ہے؟ وہ کربلا کی ساری مصطفیٰ کی علامت ہے۔ فرماتے ہیں چڑھ، حتیٰ کہ اپنے سینے پر حسین کے قدم لگے ہیں۔ اس نے ہاتھ اٹھا کے کہا یا رسول اللہ اللہم انی احبہ فاحبہ، یا اللہ میں اس حسین سے محبت کرتا تو بھی سے محبت کر، اور جو وحبہ من یحبہ، جو میرے حسین سے محبت کرے مولا اس بندے سے بھی تو محبت کر۔ اور پھر صبح بکا، اس کے بعد آقا رسول رو پڑے، ابھی بچپنے کی حالت ہے۔ فقلت، پوچھا یا رسول اللہ ما یبکی کا، حضور آپ کو کس شے نے رلا دیا ہے؟ یہ منظر کو رونے والا تھوڑا ہے۔ بچپن میں ابھی حسین کو پیار کر رہے ہیں، چوم رہے ہیں، سینے پر بٹھایا ہوا ہے، چوم رہے ہیں، تو حضور رلایا کس شے نے آپ کو؟ حسین کے لیے دعائیں کر رہے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام۔ تو حضرت ہریرہ کہتے ہیں پوچھا تو کوئی تو یا رسول اللہ ما یبکی کا، حضور کیوں رہے ہیں آپ؟ کیا ہو گیا آپ کو؟ فقال ان الملک اخبرنی، حضور نے فرمایا یہ فرشتہ آیا ہے، اس نے مجھے خبر دی ہے ان امتی تقتل ابنی ھذا، یہ جو آپ کا بیٹا جسے آپ سینے پر کھلا رہے ہیں اور جس کو چوم رہے ہیں، امت میں سے بچہ ہو اس کو قتل کر دیں، شہید کر دیں۔ حضور نے فرمایا وہ، فرمایا اس کی وجہ سے میں نے رہا ہوں، یہ خبر آ گئی۔ اور فرمایا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضور دیکھے کتنا دکھی ہیں، کتنا دکھی ہیں۔ فرمایا انہو واشتد غضب اللہ علی قاتلہ، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اور اللہ اس پر شدید غضب ناراض ہوگا جو میرے حسین کو شہید کرے گا، میرے حسین کو شہید کر دے گا، اللہ اس پر سب سے زیادہ غضبناک ہوگا۔ اور کیا بتایا آقا علیہ الصلوۃ والسلام، یعنی بچپن میں حضور خبر دے رہے ہیں حسین پاک کی شہادت کی، اور اس لمحے جب سینہ مصطفیٰ پر حسین کھیلتے ہیں مصطفیٰ کو کربلا یاد آتی ہے۔ ہم اگر کربلا کو یاد کرتے ہیں، کربلا کا ذکر کرتے ہیں، ہم حسین کے غم میں روتے ہیں، تو یہ اس لیے روتے ہیں کہ مصطفیٰ بھی روتے تھے، آقا علیہ السلام بھی روتے تھے۔ اگر ہم ذکر حسین، شہادت حسین کا ذکر کرتے ہیں اس لیے کرتے ہیں کہ حضور بچپن میں ابھی شہید ہوئے بھی نہیں، تب بھی ان کی شہادت کے تذکرے صحابہ کو سناتے ہیں۔
تو جب شہید ہوئے ہی نہیں اس وقت تذکرہ سجانا سنت مصطفیٰ ہے، تو شہادت کے بعد اس سے بدرجہ اولا اور ضروری ہو گیا۔ وہ تو شہادت کے بعد ہم سنا رہے ہیں، حضور تو شہید بھی نہیں ہوئے، اس وقت بھی شہادت کی خبریں سناتے۔ اندازہ کریں، یہ نہیں مولا علی علیہ السلام سناتے، مولا علی علیہ السلام سناتے۔ حدیث پاک میں ہے کہ علی علیہ السلام کے ساتھ جنگ صفین میں واپس پلٹ رہے تھے، جنگ صفین سے، تو راستے میں عراق سے گزرتے گزرتے جب یہ جگہ کربلا معلیٰ کی نیامہ کا مقام آیا تو دریائے فرات کے کنارے مولا علی علیہ السلام نے آواز دی یا ابا عبداللہ، یا ابا عبداللہ۔ امام حسین علیہ السلام کا یہ لقب تھا۔ فرمایا اصبر، صبر کرنا، صبر کرنا، اصبر، صبر کرنا، صبر کرنا، حسین صبر کرنا۔ ابھی شہادت ہوئی نہیں، مولا علی کا زمانہ ہے۔ کربلا کو دیکھ دیکھ کر مولا علی کہہ رہے ہیں مصطفیٰ مدینے میں رہتے ہیں، حسین کی عمر 3 سال ہے، حضور اس وقت شہادت کی خبریں دے رہے ہیں۔ اور یہ اس وقت کہہ رہے ہیں مولا علی علیہ السلام کہ جب ابھی اس میدان سے گزرے ہیں، ابھی یہ واقعہ کا کسی کو خبر بھی نہیں ہے، اور دریائے فرات کے کنارے کھڑے ہو کے فرات کو دیکھ دیکھ کے کہہ رہے ہیں مولا علی علیہ السلام میرے حسین صبر کرنا، جب وقت آئے تو صبر کرنا۔ اور پھر کسی نے پوچھا کہ آپ کو کیا ہوا یا علی علیہ السلام؟ یہاں تو کوئی مسئلہ نہیں تھا، ہم آئے ہیں تو یہ فرات ہے، تو یہاں کس کو کہہ رہے ہیں صبر کرنا؟ کیونکہ لقب کے ساتھ بکارا تھا، یا ابو عبداللہ، عبداللہ کے باپ ہے، عبداللہ کے باپ، لقب کے ساتھ بکارا تھا۔ تو انہوں نے پوچھا قلت وماذا، بے کیا ہوا ہے؟ قال دخلت علی النبی ذات یوم و عیناہ غفیدان، وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول کو اس طرح دیکھا تھا، مصطفیٰ کو دیکھا۔ اور علی علیہ السلام کہہ رہے ہیں ایک دن حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا تھا تو آپ کی چشم مبارک اشکبار تھی، تو میں نے مصطفیٰ سے پوچھا تھا کہ حضور آپ کیوں رو رہے ہیں؟ دیکھیں حضور کتنا روتے تھے، اندازہ کریے ایک دفعہ کا واقعہ، حضور کا رونا ایک دفعہ نہیں ہے۔ ام سلمہ کہتی میں نے مصطفیٰ کو روتے ہوئے دیکھا، یہ واقعہ۔ اما عائشہ کہتی میں مصطفیٰ کو روتے ہوئے دیکھا، پوچھا تو حسین کی وجہ سے رو رہا ہوں۔ ام سلمہ کے ساتھ کیوں رو رہے؟ میں حسین کی وجہ سے رو رہا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عباس کے ہاتھ میں ہاتھ روتے ہوئے دیکھا تو پوچھا کیوں روتے ہیں؟ لگ ایک واقعہ کہتے ہیں حسین کی وجہ سے رو رہا ہوں۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے مصطفیٰ کی جو بھی واقعہ سنا سینے پر چڑھنے والا، یہاں پوچھا کیوں روتے ہیں؟ فرمایا میرے حسین کو شہید کر دیں گا۔ اب تھوڑا صبر کریں ذرا، یعنی ایک دفعہ کا واقعہ نہیں کہ حضور رو پڑے اور بات ختم ہوگی نا، ایسا مسئلہ نہیں ہے، یہ اس بات کو سمجھیں۔ ہر موقع پر جہاں بھی حسین کو دیکھتے حضور چومتے بھی، کندھوں پر بھی بٹھاتے، سجدے کے وہاں اپنے اوپر بٹھائے جاتے اور اٹھا کے چومتے پہ رو پڑتے۔ آپ کو کربلا یاد آتا، آپ کو شہادت یاد آ جاتی، اور محمد یاد آ جاتے، علی اکبر کی اولاد یاد آ جاتی، اور حسین کا شہید ہونا یاد آ جاتا۔ بار بار آپ علیہ السلام ذکر حسین کر کے لوگوں کو بتاتے، یہ وجہ پوچھتے کہ ظاہری طور پر کیوں وجہ نہیں ہونی تھی، کیوں رو رہے ہیں؟ تو پھر بتاتے کہ میرا حسین شہید ہوگا۔ ابھی لوگوں کو یہ سمجھ نہیں آئی کہ غم میں حسین میں رونا اور مصطفیٰ علیہ السلام کی کتنی بڑی سنت ہے۔ پھر مولا علی علیہ السلام بھی یہ فرماتے ہیں، مولا علی علیہ السلام روتے ہیں کربلا کی مٹی کو دیکھ کر، گزرتے ہیں فرات کو دیکھ کر روتے ہیں، اور پھر پوچھنے پر کہتے ہیں میں نے مصطفیٰ کو میں نے بھی دیکھا تھا، میرے آقا رو پڑے تھے، تو میں نے پوچھا تھا آقا وقت کو یا نبی اللہ، کیوں کس شے کو آپ نے پوچھا تھا، کیوں رولایا ہے آپ نے؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا کیوں نہ روؤں، ابھی میرے پاس جبریل آئے، یعنی فرشتے آ کے فرشتے بتا رہے ہیں، فرشتوں کی سنت ہے ذکر حسین کرنا اور شہادت حسین کا ذکر کرنا، ملائکہ کی سنت کسی ایک فرشتے نے تھوڑی بتایا۔ ہر وقت کوئی فرشتہ آتا تو حضور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر خبر صرف دینی ہوتی، اگر خبر دینی ہوتی شہادت حسین کی تو ایک فرشتہ کا خبر دے دیتا، بات ختم ہو گئی۔ حضور ایک دفعہ امت کو بتا دیتے، بات ختم ہو گئی۔ لیکن ایک دفعہ کا واقعہ نہیں ہے، اتنی حدیث آپ کو سنا رہا ہوں، ہر بار آقا علیہ السلام کے پاس جو نیا فرشتہ تھا بادشاہ کا فرشتہ آیا، جبریل امین آئے، کئی فرشتے آتے، جو فرشتہ آتا
کہ مصطفیٰ علیہ السلام کے ساتھ ذکر شہادت حسین کیوں کرتا تھا؟ سوال پیدا ہوا، حضرت مصطفیٰ کو پہلے ملتے دے دی تھی، ہر کوئی کر رہا ہے، اس لیے کہ فرشتے بھی ہمیں حسین میں مصطفیٰ علیہ السلام کے ساتھ ذکر کر کے مصطفیٰ کے غم کو شیئر کرتے تھے، اور ذکر شہادت حسین پر ملائکہ کا سنت ہے، محمد مصطفیٰ کی سنت ہے، اور اس کے صحابہ رسول کی سنت ہے، صحابہ کے بتا رہے ہیں، امہات المومنین بتا رہی ہیں، اور کون جو بتایا آپ کو ذکر حسین؟ پھر بھی کہنا کہ ذکر حسین اتنی صدیاں گزر گئی تو کیا ہوتا ہے؟ ہمیں وہی ہوتا ہے جو رسول کو ہوتا ہے، ہمیں وہی ہوتا ہے جو رشید اللہ کو ہوتا ہے، ہمیں وہی ہوتا ہے جو خلیفہ کو ہوتا تھا، جس پر جبریل امین ہم زدہ ہو جاتے تھے، جس کی وجہ سے خود مولا علی علیہ السلام ہم زدہ ہوئے، کیونکہ رشتہ ہے کہ مصطفیٰ نے ہاتھ اٹھا کے، میں نے حدیث ابھی آپ کو سنائی، کہا تھا جب سینے پر چڑھایا تھا تو سینے پر چڑھا کے چوم کے کہا تھا مولا حسین سے میں محبت کرتا ہوں، تو اس سے محبت کر، اور جو میرے حسین سے محبت کرے اس محب سے بھی تو محبت کر۔ اور کیا بتائیں مصطفیٰ، ہم آپ کو ہم یہ کہتے ہیں لوگوں حسین سے پیار کرو، حسین کے غم کو اپنا غم سمجھو، حسین کے غم میں رو لو، اور ہمیں حسین کا ذکر کرو، اس لیے کہ سنت مصطفیٰ ہے، اور جو ہمیں حسین کرے گا وہ ذکر حسین کرے گا، جو ان کی محبت کے تذکرے کرے گا، جس کو حسین کا غم آج بھی ملے گا، بہتر ملے گا، ان کے بچے اپنے بچوں سے عزیز ہو جائیں گے۔ لوگوں سنو، خدا بھی محبت کرے گا، مصطفیٰ بھی محبت کرے گا اس بندے سے۔ مصطفیٰ نے ہاتھ اٹھا کے بتا دیا، بس جس کو یہ محبت محسوس نہیں ہوتی اور جس کو یہ غم محسوس نہیں ہوتا تو اپنے نصیب پر روئے۔ اگر غم حسین میں نہیں رو سکتا اپنے نصیب پر روئے کہ اسے اللہ کی محبت بھی اثر نہیں، اسے مصطفیٰ کی محبت بھی اثر نہیں۔ خدا اور مصطفیٰ اسے محبت دے رہے ہیں جو حسین سے محبت ہے، حسین سے محبت کرو، اپنے نصیب پر روئے، بہت نصیب ہے اور خوش نصیب ہے وہ بندہ جو ہمیں حسین میں روتا ہے، وہ مصطفیٰ کی سنت ادا کرتا ہے، جو تذکرہ حسین کرتا ہے۔ 10 محرم جس کے گھر میں ایسا لگتا ہے جیسے میرے بیٹے چلے گئے، جس کی کیفیت یہ ہو جائے کہ میں حسین شاہ حسین کا ذکر کر کے اسے اپنے بیٹے سے زیادہ حسین شہادت کا غم ہو، جسے علی اکبر کی شہادت اپنے بیٹوں سے بڑھ جائے، جسے سیدہ زینب کا قیدی بننا اور بازار میں جانا اور شام تک سفر کرنا، جسے اپنی بیٹوں سے زیادہ اس کا غم لگے، اپنی ماں سے زیادہ غم سمجھے، اپنی بہنوں سے زیادہ غم لگے، وہ سمجھو وہ مومن ہے، وہ ایمان والا جس کے اندر وہ محبت ہے، اور جس کے اندر یہ محبت نہیں ہوتا ہی کچھ نہیں، وہ نصیب پر روئے۔ مصطفیٰ روتے ہیں، ابو ہریرہ روتے ہیں، سلمہ روتی ہیں، عائشہ صدیقہ روتی ہیں، رسول روتے ہیں، اور تیرے اندر ہلچل نہیں پیدا نہیں ہوتی، تو سمجھ لے کہ ایمان ہی نہیں ہے، ایمان ہی نہیں ہے۔ ایمان نہ ہو تو نہ رو تو کیا غرض ہے؟ یزیدی روتے تھے، شمرین کو غم تھا، یزید کو غم تھا، جن کو غم نہیں ہے وہ سنت یزید پر ہے، جن کو حسین کی شہادت کا غم نظر نہ آئے وہ شمرین کی سنت پر ہیں، اور جن کو حسین کا غم ہے وہ مصطفیٰ کی سنت پر ہیں۔ بتاؤ کدھر جانا چاہتے ہیں؟ اس سے بڑھ کر اور کیا ہے؟ کسی نے جملہ لکھا تھا، اس کے بڑھ کر اور میں کیا کہوں؟ کسی نے کہا تھا رسول کے بیٹے ذبح کر دیے گئے ہیں اور رسول کی بیٹی کو قیدی بنا کے شام کے بازار میں بھرایا گیا ہے۔ اگر یہ رونے والی بات ہے تو آؤ مل کر روتے ہیں، اور اگر یہ ہنسنے والی بات ہے تو مل کر ہنسو۔ اور امام علی مقام کو آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا بتاتے سب کو، گلیوں میں بازاروں میں جہاں بیٹھتے جہاں حسین، تو ایک دفعہ رونا نہیں تھا مصطفیٰ کا۔ مجھے تو ایسا لگتا ہے، حدیث میں پڑھتا ہوں ایسا لگتا ہے کہ وہ 3-4 سال 5 سال جتنی دیر حسین رہے، مصطفیٰ حسین کو چومتے تھے، پیار کرتے تھے، پھر روتے تھے۔ یعنی مصطفیٰ ہر دفعہ آپ کو کربلا یاد آتی تھی، کربلا یاد آتی تھی، اور ہر بار لوگوں کو بتاتے تھے مصطفیٰ علیہ السلام یہ حال ہوگا۔ اور پھر میں آپ کو بتاتا ہوں، آقا علیہ السلام نے فرمایا، میں نے کہا تھا کہ حضور نے فرمایا کہ جو میرے حسین کو شہید کرے گا اس پر اللہ غضبناک ہوگا، اور آقا علیہ السلام نے فرمایا حام میں
وہ اس وقت بھی بتایا جب شہادت ہو گئی، امام علی مقام اس 10 کی رات کا دن جب کربلا کے میدان میں نکلے، رسول پاک نے گھومتے حضرت چھوڑ دیا۔ سیدہ فاطمہ الزہرا نے جنت البقیع چھوڑ دی تھی۔ امتیوں ساری پر مدینہ جانے والوں اور مدینہ کی طرف سفر کرنے والوں کہ مدینہ سے رسول سے میرے خدا کی قسم رسول سے پوچھو، عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں، ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں، دیگر صحابہ کہتے ہیں کہ مصطفیٰ نے مدینہ چھوڑ دیا۔ مصطفیٰ مدینے میں نہیں تھے، مصطفیٰ کہاں تھے؟ کربلا کربلا میں تھے، اور حالت عام نہیں تھی۔ اب رسول کے سامنے جو 60 برس پہلے حسین کی شہادت کا تصور کر کے مصطفیٰ روتے ہیں اور اتنا اونچا روتے ہیں کہ آپ کی ہچکی بن جاتی ہے، اب دیکھیں کہ سامنے ان کے سامنے حسین کے شہزادے علی اکبر کے سینے میں نیزے پرش کیے جائیں اور حسین کے جسم پر تیر مارے جائیں، رسول سامنے ہو اور فاطمہ الزہرا سامنے ہو، اور آپ کی بیٹیاں بیجا مددگار سامنے کہنے کے بعد لچار تک رہی، بتاؤ مصطفیٰ پر کیا گزر رہی ہوگی؟ وہ کبھی سیدہ زینب کو دیکھتے ہوں گے یا نہیں دیکھتے ہوں گے رسول پاک، وہ کبھی حسین کے جسم کا کٹنا کرتے ہوں گے آقا نہیں کرتے ہوں گے؟ مجھے بتاؤ جب 18 سال کا بیٹا جناب علی اکبر وہاں علی مقام اٹھا کے لا رہے ہیں، اس وقت محمد مصطفیٰ پر کیا گزر رہی ہوگی؟ میرا حسین اس حالت میں بیٹے کو لا رہا ہے۔ کچھ تو اپنے اندر کو کیفیت پیدا کرو اور اپنا تعلق مصطفیٰ سے جوڑے۔ روایت میں آتا ہے جب امام علی مقام علیہ السلام کی شہادت ہوگی، اب بدایا من نہایا من ناوی ابن کثیر نے لکھا، جب شہادت امام پاک ہو گئی ان بدبختوں نے امام حسین کے کپڑے اتار لیے، کسی نے کرتا لے لیا، کسی نے آپ کا پجامہ لے لیا، ہاتھ میں انگوٹھی کی انگوٹھی، کوئی ظلم ہوتا ہے انگوٹھی کاٹ لینے کے لیے؟ وہ بندہ آیا تو نہیں اتاری جا سکی، انگلی کاٹ کے لے گیا، اور پھر آپ کی لاشیں پر یہ شیعہ کا واقعہ میں آپ کو نہیں سنا رہا، جو شیعہ ہے یہ جہالت کر رہا ہے، جو بھی اہل بیت کا کام کرے، جو بھی اہل بیت کی محبت کرے بس اس کو شیعہ کر کے نام چھڑا دیا۔ خدا کی قسم نہیں، یہ سنت صحابہ، سنت مصطفیٰ، سنت امہات المومنین اور امت کے امام اس پر ہوئے ہیں، تو کہ شیعہ ہی کہتا ہے ہمیں تو کہتے رہو، کیا فرق پڑتا ہے؟ کافر کہہ دو، لیکن کیا کے دن رب کعبہ کی سچی قسم پتہ فاطمہ الزہرا کے سامنے چلے گا، پتہ رسول کے سامنے چلے گا، اور پتہ نہیں شیر خدا کے سامنے چلے گا کل قیامت کو کہ رسول اپنے ساتھ کسے کھڑا کرتے ہیں اپنے ٹھکانہ پر، اور اپنی نوکری میں اپنے جھنڈے کے نیچے امت کی سمٹی کو کھڑا کرتے ہیں۔ مصطفیٰ نے اعلان کر دیا ہے حدیث پاک میں، جو میرے حسن حسین سے محبت کرے گا وہ ابو ہوگا، ان کے تو جانا جن سے محبت و پیار کرے گا، وہ امہ ہوگا، اور ان کی ماں کا جو احترام کرے گا۔ مصطفیٰ نے فرمایا وَكَانَ مَعِيَ دَرَجَةً فِي يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وہ میرے ساتھ قیامت کو کھڑا ہوگا، دوسرا کھڑا نہیں ہوگا۔ اس لمحے حدیث پاک میں آتا ہے حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ آپ کہتے ہیں میں سب کو کہتی میں خواب میں دیکھا، میں اس لیے کہتا ہوں یہ حالت دیکھ کے مصطفیٰ کی، جب حسین کو شہید کر دیا گیا تو جسموں پر گھوڑے چڑھائے، گھوڑے اور ہڈیوں کو لفظ لکھے ہیں کہ جتنا چور امام حسین کی ہڈیوں کو ریزہ ریزہ کر دیا، یہ لفظ ہے۔ یہ میں آپ کو کسی شیعہ کتاب کا حوالہ نہیں دے رہا، یہ آپ کی کتابوں میں، آپ کی کتابوں میں ریزہ ریزہ کر دیا۔ البدایہ والنہایہ امام علی مقام کے اوپر اتنے گھوڑے دڑائے کہ آپ کے جسم پاک کو تلوار دے دی، دلائل جوتیاں تک میرے پاک تک سمجھتے تھے اٹھا کے لے گئے، سر اتار لیا، نیزے پر چڑھا دیا، اور اس سے بڑا ظلم کیا ہوتا؟ بیویوں کے خیموں کو آگ لگا دی، رسول کی بیٹیاں پردے کے اندر بیٹھی ہیں، حسین شہید ہو گئے، یہ پردہ اب خیموں کو ہی آگ لگاتے ہیں، ابھی ترجمہ بتا ہے جب خیمے چلا دیے جائیں تو وہ اندر تو پردوں میں ہیں، اور خیموں پر آگ لگا دی، آگ لگائی جائے تاکہ رسول کی بیٹیاں خیموں سے باہر نکلیں، اس سے بھی بڑا تو ظلم ہوگا
اس سے بھی بڑی زیادتی ہوگی. اب بھی کسی کا ایمان بچتا ہے اور کوئی یزید لائن کو بچانا چاہے تو اپنا ایمان برباد کر دے گا, بیڑا غرق کر لے گا. اور حدیث پاک میں ہے جو میں آپ الواق میں ہے کہ وہ کہا کہ اب آپ کے جسم میں اٹر ہو. طبری نے امام طبری نے لکھا اگر وہ بوزو کی ٹاپو سے بمار کر کے ریزہ کر ڈالا اور اس کے بعد صفاقی کے بعد بدبخت نے اہل بیت کے موت کو خیموں میں داخل ہو کر اہل بیت کا سارا سامان لوٹ لیا, سارا سامان لوٹ لیا. اور اس کے بعد حضور نے فرمایا خواب میں ملے عبداللہ بن عباس کو آنی بات حضور کرتے اس پر خواب میں ملے آقا علیہ السلام رسول پاک. وہ تو 50 سال 60 سال پہلے کا سناتا تھا جب حسین کو دیکھتے تھے روتے تھے, رسول چومتے تھے, سینے پر چڑھاتے تھے, کندھوں پر چڑھاتے تھے, گلیوں میں پھراتے تھے, ہر کسی کو دکھاتے تھے دیکھ لو میرے حسین کو, دیکھ لو میرے حسین کو, میں اتنے لاڈ سے پال رہا ہوں. بعد میں اذکرکم اللہ اذکرکم اللہ اذکرکم اللہ کہتے ہیں حضور میں اپنے پاس قرآن اور اہل بیت چھوڑ کے جا رہا ہوں, میری اہل بیت کا خیال کرنا, میری اہل بیت کا خیال کرنا, میری اہل بیت کا خیال کرنا. اس وقت تین دفعہ کہتے, اس وقت وہ تو وہ وقت تھا. اب جب یہ دن آیا مصطفیٰ نے مدینہ چھوڑ دیا. اور یہ صرف خطاب کے اور تقریری جملے میں نہیں کہہ رہا, ام سلمہ روایت کرتی ہیں عبداللہ ابن عباس سے بات کرتے ہیں حضور کو دیکھا خواب میں آپ کی جو پگڑی مبارک تھی ماما شریف اتر گیا تھا, سارے انور پر دور اور مٹی گرد و غبار لگا تھا, داڑھی مبارک چہرہ گرد سے ہٹا ہوا, کپڑے بھون سے تر بتر اور ہاتھ لگی ہوئی ہے. کہ خواب میں دیکھا ہم پریشان ہو گئے, رسول کے ساتھ میں زندگی میں ہم تیرے سے برف میں نہیں دیکھا تھا, تیرے سے برف میں نہیں دیکھا تھا. جب رسول کو دیکھا آپ نے یا رسول اللہ یہ کیا حالت ہے آپ کی؟ آپ نے فرمایا کہ میں کربلا سے آ رہا ہوں. اس لیے میں نے کہا کہ کربلا اللہ تھے کہ کربلا سے آ رہا ہوں. آج وہاں ان بدبختیوں میں سے ان ظالموں نے ان کے دل کہا کہ مصطفیٰ نے فرمایا کہ میرے حسین کو شہید کر دیا ہے. فرمایا ان قریب ایسا تھا, وہی حالت تھی جب حضور طائف کی وادی میں گئے تھے, ظالموں نے پتھر مارے تھے اور فرشتہ آیا تھا, کہا تھا مولا اگر حکم دے تو ملا کے پہاڑوں کو ایک کر دوں. یہاں بھی مصطفیٰ نے فرمایا قریب ایسا تھا کہ اللہ ساری دنیا کو ہٹا دیتا. جملے سنیں, ان کو نہیں صرف جنوں نے مارا تھا. یہ فرق سمجھو, جب مصطفیٰ کے ہاتھ میں لفظ دبا تھا طائف کی وادی والوں کو پہاڑوں پہ دبا دے, باقی دنیا کو نہیں. لیکن حسین کی شہادت کی بات ہوئی تو مصطفیٰ نے فرمایا قریب ایسا تھا کہ اللہ پاک ساری امت کو بتا دیتا. حسین کی وجہ سے اتنا پیارے مصطفیٰ کو, اتنا پیارے ہیں اللہ کو, اتنا پیارے حسین ساری انسانیت کو بتا دیتا. لیکن اس میں بھی مولا حسین کی محبت دیکھیں اور حضور کی محبت دیکھیں, پھر بھی باقی امت کو بچایا. کیوں؟ ختم کرنے والی امت تھی کہ امت تو تھی کیوں نہیں. حسین شہید کر لیے جائیں اور لوگ گھر میں بیٹھے رہے, بیٹیاں رسول کی قیادی بنا لی جائیں اور لوگ شادیاں میں بجا کے اپنے گھروں میں کھاتے رہے. اس لیے فرمایا آسمان چھوٹ ہو گیا اوپر, پھر اندھیرا چھا گیا, پھر زور کا زمین پر زلزلہ طاری ہوا جب حسین پاک کی شہادت ہو گئی. ہر طرف عجیب منظر تھا. فرماتے کفار مصر میں جو پتھر کھاتے اس سے نیچے خون نکلتا, کئی مہینے خون نکلتا رہا. اور میں آپ کو صرف یہ بتانا چاہتا تھا کہ دوستو حسین شہید نہیں ہوا, مصطفیٰ کی شہادت ہوئی ہے. حضور نے فرمایا تھا اور حسین منی وانا میرا حسین, حسین مجھ سے ہے, میں حسین سے ہوں. اب جو تیر جس میں حسین پر لگتا تھا وہ جس میں محمد مصطفیٰ پر لگتا تھا, وہ مصطفیٰ کا میلاد منانے والوں اور لبیک یا رسول اللہ کے نعرے لگانے والوں اور مصطفیٰ کے نام کے جھنڈیاں لگانے والوں, سنو مصطفیٰ سے پیار کرنے والوں, کبھی حسین کیوں نہیں ہو رہا جس سے مصطفیٰ کے نعرے ہوتے ہیں تمہیں اپنی محبت میں ہم کیوں نہیں آتا. اور ان کا ذکر کرنے کے لیے تم محرم کے دن آئے تو سو جاؤ اور میلاد کے دن آئے تو میلاد مناؤ. خوشی کیا مصطفیٰ کی جب ہم مصطفیٰ کا نہیں ہے. ایسے بنو کہ میلاد آئے تو آئے باقی خوشیاں نظر آئے, محرم آئے مصطفیٰ کے غم میں غم زدہ ہو جاؤ. محبت ہے, محبت یہ ہوتی ہے کوئی خوشی کے موقع پر نام ہی نہ آئے تو لوگوں کو بھول جاتا ہے.
آپ کے ہاں خوشی کا موقع تو کوئی نہ آئے تو اس کو بلا دیتے ہیں، کوئی آپ کا ہر جائے جوان بیٹے پر ہو جائیں اور اس لڑکے کے حال میں نہ پوچھے تو ساری زندگی کی مصطفیٰ کے 72 خاندان نبوت کے چراغ بند کر دیے گئے۔ علی اکبر کی شہادت ہوگی، 14 سال کے قاسم کی شہادت ہوگی، 2 بچے جناب سیدہ زینب کے تھے اور محمد کو شہید کر دیے گئے، 17 بیٹے بھی کے شہادت شہید ہوئے۔ بتانے کربلا میں 17 بیٹے، ایک دو بیٹے کی بات ہے، 17 بیٹے تھے ہم نے پال اور کہیں نے دیکھا کہ 16 بیٹے تھے، 17 یا شہید میں خام میں تو مدینہ منورہ میں حضرت حضریہ 17 یا شہید 17 میں مانے پال تھے، 18 بیٹے علی کے قتلے حضرت عباس سمیت، جعفر سمیت، ابو بکر سمیت، عمر سمیت، عثمان سمیت، یہ بیٹے تھے مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت ہو گئی، 18 بیٹے رسول کے خاندان کے۔ پھر آپ کے پوتے لڑ گئے، پوتے جدا ہیں، بیٹے علیہ السلام کے جدا ہیں، اتنی شہادتیں ہوئی اور ہمیں غم ہی محسوس نہ ہو۔ بسرے لوگ پوچھتے پڑتے ہیں کہ شادی کرنا جائز ہے کہ نہیں جائز ہے؟ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا تھا سے کسی نے، عبداللہ بن عمر علی حضرت عمر کے بیٹے حج کرنے آئے عراق سے، لوگ حج کرنے آئے عراق سے، تو انہوں نے پوچھا حضرت عبداللہ بن عمر سے کہ جی حرام پر مچھر کا یا مکھی کا حکم لگ جائے، مسئلہ پوچھا بہاری شریف میں، بہاری شریف میں مکھی یا مچھر کا حکم ہمارے حرام پر جو پہنا ہوتا عمرہ کے لیے حج کے لیے اس پر لگ جائے تو کیا مسئلہ دلیل ہو گئی نفال۔ آپ نے ان کے چہرے دیکھے اور کہنے لگے کہاں سے آئے ہو؟ کہنے لگے رات سے آئے، شرم کرو، رسول کے بیٹوں کے خون سے سارا کچھ رنگ کر تمہیں پاکی پاکی کی پتہ نہیں چلا اور مچھر پہ بول کر پوچھ رہے ہو، تمہیں حیا نہیں آئی کہ رسول پاک کے بیٹوں کو ذبح کر دیا گیا، تم خاموش کر انہیں بیٹھے رہے اور یہاں کے مچھر کے خون کا پوچھتے ہو اور مکھیوں کے خون کا پوچھتے ہو۔ تو امت وہی امت وحدہ ہے، خدا کی قسم جو ہمیں حسین کو زندہ رہے اور جن کا جینا بھی محمد مصطفیٰ کے اہل بیت کے لیے ہو اور مرنا بھی اہل بیت مصطفیٰ کے لیے ہو۔ وما علینا